بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ دور میں جن مشکلات سے، جن مصائب سے مسلمان گزر رہے ہیں، ایک طرف آسمان سے بارشوں کا سلسلہ، دوسرا زمینی مظالم اور مصیبتیں، بلائیں، آزمائشیں ایک کے بعد دیگرے مسلمانوں کے ساتھ میں اور تمام انسانوں کے ساتھ میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ایسی صورت میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ پہ توکل کرے۔ اور توکل کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات دینا چاہتا ہوں۔ توکل کے اسباب کیا ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کے ثمرات۔ آئیے سب سے پہلے توکل کا مطلب ہے کوششوں کے نتائج اور واقعات کا فیصلہ یکتا اللہ عز و جل کے حوالے کیا جائے۔ ظاہری اسباب و ذرائع، دنیاوی تعلقات اور جاہ و منصب، ہر قسم کے رشتے و ناطے بالاتر ہو کر صرف اللہ کی ذات پر اس طرح بھروسہ کیا جائے کہ انسان کو ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں نظر آئے۔ تمام قوتیں اور ہر طرح کی اختیارات کا مالک الملک اکیلا اللہ عز و جل کی ذات ہی ہے۔ اس عقیدے کی بنا پر انسان مصیبتوں میں عزم و حوصلہ کا پہاڑ بن جاتا ہے، پھر پرخطر حالات سے ٹکرا جاتا ہے اور مشکلات میں صبر و ثبات کا پیکر بن جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ توکل اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے مشکلات کو حل کیا جا سکتا ہے، دور کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ مدارج السالکین میں لکھا ہے۔ اور توکل دراصل غیر اللہ کا ڈر دل سے نکال دینا اور دنیا کی ہر طاقت و قوت سے بے خوف ہو جانا۔ اور بالفاظ دیگر کسی نے سچ کہا تھا، بجز اللہ کے کسی اور کی ذات سے مت ڈرو۔ توکل کامیابی کی کنجی اور زندگی کا اہم راز ہے۔ جب بھی کوئی مشکل وقت پیش آئے تو یا لڑائی و جہاد کا معرکہ ہو یا کوئی بھی مشورہ کے لیے عزم کر لو، پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ نے فرمایا کہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی اگر آدمی کے اندر پایا جائے۔ توکل کا معنی اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ امام جرجانی نے اپنی مشہور زمانے کتاب التعریفات میں رقم طراز ہے۔ توکل کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد اور لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے نا امید ہونا۔ علامہ ابن رجب توکل کی تعریف کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ توکل دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی نفع و نقصان میں محض اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر دلی طور پر کامل بھروسہ کرنا، تمام کاموں کو اسی کے حوالے کرنا، اسی کو کارساز سمجھنا۔ مزید یہ کہ ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی دنیا والا اور آخرت والا کوئی بھی معاملہ ہو، تکلیف دینے والا ہو اور فائدہ پہنچانے والا ہو، اللہ کے سوا کوئی حل کرنے والا نہیں ہے۔ توکل علی اللہ کا تذکرہ بہت سارے احادیث کے اندر موجود ہے۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، کیا میں اپنے اونٹ کو باندھوں پھر توکل کروں یا کھلا چھوڑ دوں اور اللہ کی ذات پر توکل کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعقلھا وتوکل علی اللہ، پھر پہلے اونٹ کو باندھ دو پھر اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ سنن ترمذی میں ہر حال میں اللہ سے مدد مانگو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو اور جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت پڑے، مدد مانگو تو صرف اللہ کی ذات سے مانگنا۔ سنن ترمذی۔ ہر چیز اللہ سے مانگو۔ توکل علی اللہ کی علامت ہے کہ انسان تمام ذرائع سے بالا تر ہو کر محض اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سوال کو پیش کرے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لَيَسْأَلَ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ حَتَّى يَسْأَلَهُ الْمِلْحَ۔ تم میں سے ہر کوئی اپنی ضرورت کا اپنے رب سے سوال کرے، حتیٰ کہ نمک کا سوال بھی کیوں نہ ہو، اور جب جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مدد مانگو۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ تو دوستو، توکل علی اللہ کے اسباب اور اس کے فوائد اور اس کے ثمرات کے سلسلے میں انبیاء اکرام کا توکل علی اللہ
انبیاء علیہم السلام کی ذات پر کمال توکل اللہ کی ذات پر ہوا کرتا تھا۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار نصیحت کرتے، ہر طرح سے دلائل دے کر حق بات کو واضح کر دیا، لیکن قوم کسی طرح بھی سچ اور حق کو سمجھنے اور قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئی، تو اس کے بعد انبیاء کا ایک ہی جواب تھا، قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم نہیں ہیں مگر تمہارے جیسے ہی بشر انسان، اور لیکن اللہ کا احسان ہمارے اوپر ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر اللہ تعالیٰ چاہے اپنا احسان نازل فرماتا ہے۔ ہمارے لیے کبھی ممکن نہیں کہ تمہارے پاس کوئی دلیل اللہ کی اجازت کے بغیر لے آئیں، اور اللہ ہی پر ہم لازم ہے کہ توکل کریں، اور جو اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں مومن اللہ ہی پر توکل کریں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسول اور اہل ایمان کو توکل کا حکم دیا، اور ان کے واقعات اور قصے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ فرمایا اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں، توکل کریں، جبکہ ہماری زندگی کے راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے، جو اذیتیں تم لوگوں نے ہمیں دی ہے ان پر ہم صبر کریں گے، اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 12۔ ابراہیم علیہ السلام کا توکل علی اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالا گیا تو آپ کے آخری کلمات یہ تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ ہی کافی ہے اور میرا اچھا کارساز یعنی میرا توکل اللہ ہی پر ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو دوستو، توکل اللہ کے اسباب اور فوائد میں سے دوسری روایت میں سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے کہا ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت ہی اچھا کارساز ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے، بے شک اللہ اپنے کام کو انجام تک پہنچانے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اور اسی پر توکل کرتے ہوئے اگر تم مسلمان ہو۔ تو دوستو، امام الانبیاء علیہ السلام کا توکل علی اللہ، سفر طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل علی اللہ دیکھیے کہ طائف سے واپسی پر ایک درخت کے نیچے کچھ دیر سستانے کے لیے بیٹھے اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی جسے دعائے مستضعفین کہا جاتا ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی، اور اے اللہ میں اپنی طاقت کی کمزوری، اپنی کوشش کی کمی اور لوگوں پر غالب نہ آنے کا تجھ سے شکوہ کرتا ہوں۔ اے اللہ، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا تو ہی ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ تو یہ دعا آپ نے فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل علی اللہ کا اللہ نے حکم دیا، تمام کفار آپ کی دشمنی میں یکجان اور ایک دوسرے کے مددگار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی دشمنی اور ایذا پہنچانے کے طریقے جو مختلف لوگوں نے اپنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دشمنی پر صبر کرتے، نہ کسی کا خوف رکھتے، نہ کسی سے امید رکھتے، ہر کام میں اللہ عز و جل کی ذات پر آپ ہمیشہ بھروسہ رکھتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ہمیشہ آدمی کے کام آنے والا ہے۔ کبھی نہیں آپ نے اللہ کے علاوہ کسی پر توکل کیا۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اس خدا پر، اللہ پر توکل رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اللہ اچھی طرح سے باخبر
ہونا کافی ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 58۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام متوکل ہے۔ توریت اور دیگر آسمانی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام متوکل رکھا گیا ہے۔ تھوڑے پر قناعت کرنے والا اور صبر کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام توکل رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام ہی متوکل رکھا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جو توکل کے بے شمار فوائد ہیں، ان میں سے پہلا فائدہ یہ کہ جو توکل اللہ تعالیٰ پر کرتے ہیں ان کے لیے جنت میں بغیر حد بغیر حساب کے بغیر عذاب کے اللہ تعالیٰ داخل فرماتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے 70,000 لوگ میری امت کے بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان میں بڑی صفت اللہ کے نبی نے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب انسان گھر سے نکلتا ہے اور جب گھر کے باہر نکلنے کے بعد وہ اس کے ساتھ 2 فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جب انسان کہتا ہے بسم اللہ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ نے تجھے ہدایت دے دی، اور جب انسان کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تیری حفاظت کر دی، اور جب انسان کرتا ہے توکلت علی اللہ تو فرشتے دونوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے کافی ہے۔ اور اس کے بعد وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ اب اس انسان کو ہم کیا کریں جس کی حفاظت اور جس کی ہدایت اور جس کے لیے اللہ رب العالمین نے سب کچھ کافی ہو گیا ہے، تو پھر ہماری کیا ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ گھر سے نکلتے وقت میں آدمی یہ دعا پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ توکل علی اللہ کے فوائد یہ ہیں، نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر توکل حسن اخلاق اور کامل ایمان کی دلیل ہے۔ نمبر 2، توکل علی اللہ سے اللہ کی محبت اور اس کی نصرت اور اس کی تابعداری اور اس کی تائید ہر زندگی کے موڑ میں اس کو حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 3، توکل کے عمل سے انسان تمام انسانی عداوتوں اور دشمنوں اور شیطانی تمام شرارتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 4، توکل علی اللہ سے انسان کا رزق کشادہ ہو جاتا ہے اور روزی میں برکت ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، توکل سے بندہ لوگوں سے نا امید ہو کر صرف اللہ کی رحمت پر یقین رکھتا ہے۔ نمبر 6، توکل کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کی مغفرت سے ہمکنار ہوتا ہے اور جنت میں اس کا مقام نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا ہمیشہ دلی طور پر اطمینان اور مطمئن رہتا ہے اور اپنے حال و مستقبل کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رکھ کر وہ حالات کے تلاطم سے کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ آخر یہی کہنا ہے کہ توکل علی اللہ ایک زبردست چابی ہے، کنجی ہے طاقت کی اور قوت کی، ایمان کی، اور جس پہ انسان اپنی ہمت اور اپنی قوت کو وہ منحصر رکھتا ہے۔ آئیے ایک حدیث میں سناتا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں جنت سے قریب کرنے والی ہو اور جہنم سے دور کرنے والی ہو مگر میں نے تم کو اس کا حکم دے دیا ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں جہنم سے قریب کر دے اور جنت سے دور کرنے والی ہے، میں نے اس سے تم کو منع کیا ہوا ہے۔ الا وان الروح الامین، الا سنو خبردار کہ روح الامین جبریل علیہ السلام نے میرے جسم میں پھونک ماری اور یہ کہا کہ کوئی بھی انسان کی موت اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ وہ اپنا رزق پوری طرح سے نہ کھا لے، اس لیے اللہ سے ڈرو اور اللہ رب العالمین سے رزق کے طلب کرنے میں اچھے انداز سے حلال طریقے سے طلب کرو، اور تمہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کے دیر سے ملنے میں تم نے گناہوں کے ذریعے رزق کو حاصل کر لیا، اور یہ چیز گناہوں کے ذریعے جو انسان حرام راستوں سے رزق کو تلاش کرتا ہے، اور کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے پاس جو حاصل کرنا ہے وہ حلال طریقے سے اس کی اطاعت اور عبادت سے ہو سکتی ہے، اور حرام طریقے سے جو حاصل کیا جاتا ہے اس میں اس کی ہلاکت ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر توکل کریں۔ یہ حدیث بیہقی کے اندر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگو تم لوگ اسی طرح سے توکل کرتے اللہ تعالیٰ پر، حق کا توکل ہی، حق کے توکل یعنی جیسے توکل کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ویسے ہی رزق مہیا کرتا جیسے پرندوں کے لیے رزق مہیا کرتا ہے۔ پرندے جب صبح نکلتے ہیں تو بالکل خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب شام میں لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ مسند احمد اور ترمذی کی حدیث ہے، اور ابن ماجہ میں، اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے دلائل ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ پر پوری طرح سے توکل اور ایمان اور یقین ہونا چاہیے، جس سے ہماری زندگی میں ہمیں بہت مدد ملتی ہے، بہت طاقت ملتی ہے اور بڑی ہمت ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح توکل اور ایمان نصیب فرمائے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ تعالی ہی پر توکل کرنے والے توکل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔